ملتمس ہوں سربراہ سلسلہ عظیمیہ ڈاکٹر جناب وقار یوسف عظیمی صاحب سے کہ وہ درس قرآن کی آج کی اس محفل سے پہلے تربیتی اجتماع سے خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ دوبارہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ کے کلام سے رہنمائی لیتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے رہنمائی لیتے ہوئے عمومی طور پہ جو ہمارے معاشرے میں مسائل ہیں، امت مسلمہ کو جو کئی بڑے چیلنجز کا، بحرانوں کا سامنا ہے، اور ہمیں انفرادی طور پر جس صورتحال کا سامنا ہے اس پر کچھ بات کرتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ اگر نظریاتی طور پہ دیکھا جائے تو اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑا ایک چیلنج ہے وہ الحاد کا چیلنج، یعنی جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے، ٹیکنالوجی میں انسان آگے بڑھ رہا ہے اور اس کو سہولتیں اور آسائشیں مل رہی ہیں، ویسے ویسے ہمارے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف علم بہت ہو رہا ہے، آسائشیں بہت ہو رہی ہیں، وقت سمٹ گیا ہے۔ جہاں 6 مہینے میں جایا کرتے تھے، حج پہ جاتے تھے 6 مہینے لیتے تھے، ہم سنتے ہیں ہمارے دادا کے دور میں 6 مہینے میں پہنچتے تھے، اب 3 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، 4 گھنٹے میں کراچی سے۔ اسی طرح پہلے ٹیلی فون کرتے تھے، دوسرے شہر بات کرتے تھے، کراچی سے حیدرآباد بات کرتے تھے، کال ملانی پڑتی تھی، ٹرنک کال کہتے تھے اسے، کال بک ہوتی تھی، بہت دیر میں نمبر آتا تھا، اوورسیز کال الگ بک ہوتی تھی۔ اب آپ کے پاس اپنی ایپ ہے، آپ جہاں دل چاہے ملا لو، صرف بات نہیں کرو، ویڈیو کال کر لو۔ دنیا بھر کے، پہلے آپ ٹی وی پہ موسم کا حال دیکھا کرتے تھے یا خبریں دیکھتے تھے، خبروں کے لیے اخبار ہوتا تھا، اب ساری چیزیں آپ کے دسترس میں، آپ دیکھ لیں کہ تازہ ترین خبریں کیا ہیں۔ آپ کو بہت ساری چیزوں پرانی جو ہے متروک ہوتی جا رہی ہیں اور ان کی جگہ نئے چیزیں آ رہی ہیں، تو انسان کے لیے رسائی بہت بڑھ گئی۔ تو ایسے میں انسان کو اللہ کے آگے زیادہ جھک جانا چاہیے تھا، اللہ کے آگے اللہ کا زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے تھا۔ اس کے برعکس ہو یہ رہا ہے کہ دنیا میں بہت بڑی تعداد میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے اور یہ دنیا کی سب کچھ ہے، بس دنیا میں جی کے انسان ختم۔ جو پہلے بھی لوگ کہا کرتے تھے، جس کے قرآن نے ان لوگوں کی سوچ بھی بیان کی ہے، اور قرآن نے ایک حقیقت سے بھی ان کو بتایا کہ بھئی سب کو اللہ کے آگے جواب دینا ہے۔ تو الحاد ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور ہمارے معاشروں میں، ہمارے گھروں میں اس چیلنج کو نہیں سمجھا جا رہا۔ ہماری نئی نسل اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹی میں جا رہی ہے، وہاں انہیں کس قسم کی صحبت مل رہی ہے، کس قسم کے نظریات ان کے ذہنوں میں جا رہے ہیں، والدین اس سے بہت زیادہ متعلق نظر نہیں آ رہے ہیں۔ بعد میں کہتے ہیں کہ جی وہ بچہ ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، وہ ایسی باتیں کرنے لگا ہے، ویسی باتیں کر رہا ہے۔ ہر مسلمان ماں اور ہر مسلمان باپ
کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت پر بہت زیادہ توجہ دے اور ان کے عقائد پر بہت زیادہ توجہ دے. ایک ہمارے گھر میں پیدا ہونے والے بچے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اچھے امتی بنے، تو اس کے لیے ماں باپ کو شعوری طور پر کوشش کرنا ہوگی. اب وہ کوشش کتنی ہو رہی ہے وہ ہر ایک خود جائزہ لے لے، خود اس کو دیکھ لے. ایک تو مسئلہ الہاد کا ہے، دوسرا مسئلہ ٹیکنالوجی کا ہے. ہم ٹیکنالوجی کے بجائے اس کے کہ ٹیکنالوجی سے ہم استفادہ کرتے، ٹیکنالوجی ہمارے اوپر حاوی آ رہی ہے اور ہم ٹیکنالوجی کے اسیر ہو رہے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی سے ایڈکٹ ہو رہے ہیں، اس کی ہمیں لت پڑ رہی ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں، ماں باپ نے اپنے 1 سال کے بچے کو، ماں باپ نے خود گیجٹ پکڑا دیے، فون پکڑا دیا، ٹیبلٹ پکڑا دی، لیپ ٹاپ کے آگے بٹھا دیا کہ اس سے بچے کا دل بہل جائے گا، ہمارا ٹائم یہ ذرا ہمیں پریشان نہیں کرے گا. اس کی وجہ سے بچے ایڈکٹ ہو رہے ہیں. اس ایڈکشن، ایک تو ایڈکشن ہے، دوسرا یہ کہ بہت زیادہ اس چھوٹا بچہ دن رات کے فرق کو سے بے نیاز ہو رہا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے راتوں کو جاگ رہے ہیں. ان بڑے بالغ عمر لوگوں کے لیے رات کو جاگنا مناسب نہیں ہے، لیکن چھوٹے بچوں کا رات کو جاگنا تو بہت زیادہ ان کے لیے ان کی صحت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. لیکن یہ ماں باپ خود کر رہے ہیں. تو ہم ٹیکنالوجی کی مروبیت میں ہیں، بجائے اس کے کہ ٹیکنالوجی وہ ہم استعمال کرتے ہیں، ٹیکنالوجی ہمیں استعمال کر رہی ہے. عقائد کے معاملات ہوں، نظریات کے معاملات ہوں یا اپنی زندگی کے معمولات ہوں، ہمیں بہت بڑے پیمانے پر اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو ہمیں اس غلطی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے، اس کا اعتراف کرنے کی ضرورت ہے. اور والدین کو یا گھر کے بڑوں کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور گھر میں بچپن سے ہی بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے. قرآن کی تعلیم کے لیے ہم نے اپنے بچے کو ایک کسی استاد یا کسی استانی صاحبہ کے سپرد کر رکھا ہے. ہمارا بچہ اسکول جاتا ہے، ہم اسے اس کی فیس دیتے ہیں 25,000 روپے، 20,000 روپے، 15,000 روپے، 50,000 روپے. جس کو قرآن پڑھنے کے لیے جس کی خدمات دیتے ہیں اس کو ہم دیتے ہیں 500 روپے. تو ایک سبجیکٹ کے لیے اگر میرا بچہ ٹیوشن پڑھنے جاتا ہے، فزکس کا ایک پیپر ہفتے میں 2 دن پڑھنے جاتا ہے، تو میں اسے اس 2 دن جانے کے اسے 10,000 روپے دیتا ہوں ٹیوٹر کو، کوچنگ سینٹر اگر وہ جاتا ہے. اور جو مولوی صاحب یا استانی صاحبہ اللہ کی کتاب پڑھانے کے لیے ہمیں آتی ہیں گھر پہ یا ہم ان کے پاس بھیجتے ہیں، اگر بھیجتے ہیں تو اور کم پیسے دیتے ہیں. تو یہ ہماری پریورٹیز ہے.